محفل نور میں جلوہ فرما علماء ذوی الاحترام، خصوصیت سے ہمارے نقیب اجلاس علامہ مولانا فخر الدین صاحب استاد القرآ، جملہ ائمہ مساجد، اساتین امت، عمائد ملت و جملہ سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، والآن نحمده كما حمده امام اہل السنہ، حمدا لك يا مفضل عبد القادر يا ذا الافطار يا منعم يا مجمل عبد القادر انت المتعال، مولاي بما مننت بالجود عليه من دون سؤال، امن واجب سائل عبد القادر جد بالاعمال، والصلاة والسلام على كما قال امام اہل السنہ بارد ز خدا برجد عبد القادر، محمود خدا حامد عبد القادر، باران درود کے چکیدہ زرخش، بارد بصر سید عبد القادر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صدق اللہ العلی العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب میں انتہائی خلوص اور عقیدت و محبت سے درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم محبان اہل بیت بھی ہیں اور معتقد صحابہ کرام بھی ہیں، اور دونوں کے تناظر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے ارشاد فرمایا کہ پھر تو ہمارا بیڑا پار ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ ایک شخص جو کسی وسیع و عریض خطے میں پھیلے ہوئے سمندر کا سفر کر رہا ہو اور منزل مقصود تک اسے پہنچنا ہو تو لاسٹ ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کے لیے اسے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو کشتی چاہیے، اور کشتی کہیں ایسا نہ ہو کہ جانا ہو ایران کو ترکستان چلا جائے، جانا ہو شمال کو کہیں جنوب نہ چلا جائے، مشرق کو جانا ہو کہیں مغرب نہ چلا جائے، صحیح راہ سمت متعین کرنا۔ اگر یہ دو چیزیں ہیں تو انسان صحیح طریقے پر منزل مقصود تک پہنچے گا، ساحل مراد کو جا پہنچے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے دو حدیثوں کو اس شعر میں پرو رکھا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے خاندان والوں کی مثال، میرے گھرانے والوں کی مثال، اہل بیت اطہار کی مثال کشتی نوح کی جیسی۔ جو شخص کشتی نوح میں سوار ہوا نجات پایا، جو اسے تخلف کیا متخلف ہی رہ گیا، غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ اہل بیت اطہار کی مثال رسول خدا علیہ تحیۃ و ثنا نے فرمایا کا مثل سفینۃ نوح فمن رکب فیہا نجا، وہ جو سوار ہوا تو پھر تو نجات پا گیا۔ ومن تخلف عنہا، اور کشتی نوح سے اہل بیت اطہار کی کشتی پہ سوار ہونے سے جس نے بھی تخلف کیا، آنا کانی کری، پہلو تہی کری، انحراف کیا، گیا، غرق، ڈوب گیا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت اہل بیت اطہار کی کشتی پہ سوار ہیں۔ اب اہل بیت اطہار کی کشتی پہ سوار ہونے کے بعد سمت بھی صحیح متعین کرنا ہے، جدھر جانا ہے ادھر ہی جانا ہے، جدھر نہیں جانا ہے ادھر نہیں جانا ہے۔ اب اس کے لیے کیا چاہیے؟ آج کے دور میں راڈر ہے،
سمت متعین کرنے کے لیے الگ الگ تکنیکی الگ الگ آلات تیار ہو گئے ہیں۔ پہلے زمانے میں تاروں کے ذریعے سے راہ سمت متعین کرتے تھے، کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، ستاروں کو دیکھ کر کے اپنا راستہ متعین کرتے تھے، گویا کہ نجوم کی ضرورت تھی۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے تو بعد میں سنیں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ، میرے یار، میرے دوست، میری معیت صحبت پانے والے، ان کی مثال تاروں کی سی ہے، نجوم کی سی ہے۔ مثل اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم، ان میں سے جس کسی کی اقتدا تو نے کر لی، جس کے پیچھے بھی تم چلے، اہتدیتم، تم راہیاب ہو گئے۔ اور عموم بھی خوب دیکھنے کا ہے، بأیہم اقتدیتم، صحابی میں سے کسی صحابی کے، چاہے وہ مولا کائنات ہو، چاہے امیر معاویہ ہو، چاہے وہ حسن مجتبیٰ ہو، چاہے حسین ہو، چاہے صدیق اکبر ہو، چاہے چار یار ہو، چاہے بدر کے شہداء ہوں وہ شرکا ہوں، چاہے احد کے شہداء وہ شرکا ہوں، چاہے بیعت، بأیہم اقتدیتم، ان صحابہ میں سے، اس لیے باتیں علماء کرام کا اتفاق ہے کہ ہر صحابی مجتہد ہے، جن کی بھی تم نے اتباع کر لی تم راہیاب ہو گئے، ہدایت یافتہ ہو گئے۔ میرے صحابہ کی مثال تاروں کی جیسی ہے، بأیہم اقتدیتم، جس کی بھی ان میں سے تو نے اقتدا کی تم راستہ پا گئے۔ سمجھ میں آیا، کشتی بھی ہمارے ساتھ ہے اور تاروں کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اب بتاؤ اہل سنت کا بیڑا پار ہونے میں کیا مجال ہے، کیا ڈر کیا خوف۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ان دونوں حدیثوں کو ایک شعر میں پیرو کر کے فرمایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور کیا ہے، نجم ہے، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے ہم نے وعدہ حسن کر لیا۔ کون کہہ رہا؟ پوری کائنات کا خالق و مالک۔ صحابہ کرام کی دو کیٹیگری ہے، یا کچھ ہم نے نہیں کری، خود خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة، کن سے؟ من الذین انفقوا من بعد وقاتل۔ صحابہ کرام کے دو گروہ ہیں، ایک وہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، راہ خدا میں خرچ کیا، جہاد کیا، جان آفری کی سپرد کرتے رہے، اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ لے کر گھومتے رہے، اعلائے کلمہ حق کے خاطر دوش بدوش حضرت رسول خدا کے ساتھ لڑتے رہے۔ یقیناً وہ صحابہ جو فتح مکہ کے پہلے کے ہیں، اور ایک وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، وہ جو مؤلفین قلوب میں سے ہیں، انہوں نے بھی راہ خدا میں خرچ کیا، انہوں نے بھی جہاد کیا، تبوک بعد میں ہوا، حنین بعد میں ہوا طائف کی، وہ بھی صحابی ہی ہے، اور دونوں اولئک اعظم درجۃ، وہ درجے کے اعتبار سے بڑے ہیں، لیکن یہ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ کلًا وعد اللہ الحسنى، چاہے وہ صحابہ قبل فتح مکہ کے ہوں چاہے بعد فتح مکہ کے ہوں، ہر ایک سے میں نے وعدہ حسن کر لیا ہے، ہر ایک صحابی سے میں نے وعدہ حسن کر لیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے وعدہ حسن کر لیتا ہے اس کا حال ہوتا کیا ہے؟ خود قرآن کریم سورہ انبیاء کے 70ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، اولئک عنها مبعدون۔ اطمینان و سکون کا ماحول بنائے رکھیں۔ حضرت مولانا مفتی اسلم صاحب تشریف لا رہے ہیں، دیگر علماء و صلحاء تشریف لا رہے ہیں، رونق اسٹیج ہونے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ حضرت تمام اطمینان و سکون سے تشریف رکھیں۔ معذرت چاہتا ہوں، مخیل بنا میں۔ الحمدللہ، اہلاً سہلاً۔ ایسی قداور شخصیتیں جو یہاں پر جلوہ فرما ہے، اگر کسی ایک جلسے میں کانفرنس میں شریک ہو جائیں تو اس کی کامیابی کی ضمانت اٹھا لیتے ہیں اپنے سر۔ ایسی عظیم المرتبت ہستیاں یہاں پر تشریف فرما ہیں، اس جلسے کی کامیابی کو چار چاند لگانے کے لیے بھلا یہ جلسہ کیوں کرنا کامیاب ہوگا، اور نام سے کن کے منسوب ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عدو کفر و نصب و رفض و تفضیل و خروج،
مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن حیدرا ازدر درا زرغام حائل منظرا شہر عرفارا درا روشن درا امداد کن زی غما غیظ و غما زیغو فتن را راغما پہلوان حق امیر لافتہ امداد کن اے خدا را تیغ وہ جو اللہ کی تلوار ہے اس کا نام علی ہے اے خدا را تیغ وہ اے اندام احمد راسی پر وہ جو مصطفیٰ جان رحمت کی ڈھال ہے اس کا نام علی ہے اے علی اے بلحسن اے بلولا امداد کر یا ید اللہ یا ید اللہ یا قوی اے زور بازوے نبی من زپا افتادم اے دست خدا امداد کر لاسٹ فائنلی بہت لمبی انہوں نے شجر مبارکہ میں ان کے اوصاف و کمال محاسن و مکارم کو بیان کیا. لاسٹ فائنلی دو شعر پیش خدمت ہے. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت اے عدو کفر و نصب و رفض و تفضیل و خروج اے علو سنت و دین ہدا امداد کن. کفر کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے والے کا نام علی ہے. ناسبیت کا جنازہ اٹھا دینے والے کا نام علی ہے. رفض کو دھول چٹا دینے والی شخصیت کا نام علی ہے. خارجیوں کو کیفر کردار تک پہنچا دینے والے کا نام علی ہے. اے عدوے کفر و نصب و رفض و تفضیل و خروج وہ فضیلت شیخین کے جو قائل نہیں ہیں انہیں بھی ان کے اوتاق پہنچا دینے والی ہستی کا نام علی ہے. اے علی اے عدوے کفر و نصب و رفض و تفضیل و خروج اے علو سنت دین ہدا امداد کر. شم بزم ہر بزم کی وہ بزم ولایت ہو چاہے وہ بزم قضا ہو وہ چاہے بزم علم ہو ہر علم کی ہر بزم کی شمع وہ حضرت علی کی ذات ہے. شم بزم تیغ رزم ہر میدان جہاد کی تلوار کا نام علی ہے. چاہے وہ میدان بدر کا ہو چاہے وہ احد کا ہو وہ چاہے خندق ہو وہ چاہے کوئی بھی ہو. فرماتے ہیں شمع بزم تیغ رزم کوہ عزم عزم و استقلال کے کوہ گراں کا نام علی ہے. قوت و ہمت و حوصلہ علی کے اندر ہے. کہاں کوئی دکھا پائے گا بھلا ویسی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شمع بزم تیغ رزم کوہ عزم کان حزم عقل دانائی فراست کی کان معدن خزانے کا نام علی ہے. زیرکی ہوشیاری جب کمال کو پہنچ جائے تب اس کا نام علی ہوتا ہے. شمع بزم تیغ رزم کوہ عزم کان حزم اے قضا و اے فضوت رز قضا اے علی جو ایسا ہے اور اس سے بھی جو بالا تر ہے وہ علی ہے. اے قضا و اے فضوت رز قضا امداد کن. کیا کوئی خوبی علی کی ہم میں بیان کر پائے گا؟ علی کی خوبی کو ہم میں کوئی کیا بنا پائے گا؟ وہ شہنشاہ ولایت و فاتح خیبر کی ہم تو ہماری زبان کوئی شخص کسی کی قد کو کیا ناپے گا؟ جس کا علم جتنا ہوگا اتنا ہی ناپے گا نا. حضرت علی کی حقیقت کو کوئی پہچانا ہی کہاں ہے جو ان کی قد کو ناپ سکے. ان کے مقام و مرتبے کو ان کے قدر و منزلت کو کسی نے سمجھا ہی کہاں ہے. وہ تو بہت اونچی ذات ہے. میں ایک بات کہنا چاہوں گا. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کل وعد اللہ الحسنى ہر ایک کے ساتھ میں نے وعدہ حسن کر لیا ہے. اور اللہ جس کے ساتھ وعدہ حسن کر لے اچھا سا وعدہ کر لے ان کی شان قرآن کی زبان میں ملاحظہ فرمائیے. قرآن فرماتا ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى وہ مبارک شخصیتیں وہ مبارک ہستیاں وہ بابرکات ذات جن کے ساتھ میرا وعدہ حسن ہو لیا ہے اولئک عنہا مبعدون وہ مبارک جماعت اس جہنم سے دور رکھی جائے گی. واو بولو باتوں میں آپ خود کہیے کیا وہ شخص جہنمی ہوگا؟ کیا وہ شخص کافر ہوگا جسے قرآن کہے اولئک هم المفلحون جسے قرآن کہے هم المتقون؟ اللہ جسے متقی کہے اللہ جسے پرہیزگار کہے جس کے ساتھ وعدہ حسن کر لے اور کہے اولئک عنہا مبعدون یہ وہ مبارک جماعت ہے صحابہ کرام کی جو
جو جہنم سے دور رکھی جائے گی. اولئک عنہا مبعدون. اب کوئی کسی صحابی کو جہنمی کہے تو تم کیا کہو گے؟ وہ اللہ پہ افترا کر رہا ہے, وہ قرآن پہ بہتان لگا رہا ہے, یہ الزام تراشی اپنے دھرم پہ کر رہا ہے. یہ افترا, یہ بہتان, یہ الزام اپنے رب پہ کر رہا ہے کہ رب تو اس صحابی کو جنتی کہہ رہا ہے اور تم ہو اسے جہنمی کر ڈال رہے. قرآن کہتا ہے اولئک عنہا مبعدون. ارے کہاں جہنم میں جانے کی بات کر رہے ہو یار؟ لا يسمعون حسیسها, لا يسمعون حسیسها. وہ تو جہنم کی بھنک بھی انہیں نہیں لگے گی, اسے آواز بھی نہیں پہنچے گی. اس طرح وہ جہنم سے بچا کر جنت لے جائے جائیں. لا يسمعون حسیسها. کہاں ہوں گے؟ وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ. جہاں ہر من مانتی مرادوں میں آدمی زندگیاں کرتا ہے, وہ جنات معلیٰ میں, جنات نعیم میں, جنات عدن میں, حشت و بہشت میں, اس کی رعنائیوں میں زندگیاں کر رہے ہوں گے. وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ. دن دو دن کے لیے نہیں, ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کی زندگی ہے. رب اسے جنتی کہے, رب جنات نعیم کا مہمان کہے, جنات عدن کا سیر کرنے والا کہے. اگر کوئی نام نہاد مولائی اگر اسے جہنمی کہے تو اب مجھے بتاؤ, میں تیری مانوں نہ رب کی مانوں؟ میں تیری مانوں نہ قرآن کی مانوں؟ قرآن اسے جنتی کہہ رہا ہے, قرآن اسے جہنم سے دور رہنے والا کہہ رہا. اور کیسی شان ملاحظہ فرماؤ, لا يحزنهم الفزع الاکبر. قیامت کی وہ آواز, وہ سور کی, کہ پوری دنیا کانپ اٹھے گی, پورا آسمان لرز رہا ہوگا, زمین کانپ رہی ہوئی, روئی کے گالے کی طرح اڑ رہے ہوں گے. لا يحزنهم الفزع الاکبر. ان صحابہ کرام کی مبارک جماعت ایسی ہوگی کہ یہ عظیم گھبراہٹ, یہ عظیم آواز انہیں گھبراہٹ میں, ٹینشن میں نہیں ڈالے گی. لا يحزنهم الفزع الاکبر. بشان انہی کے فرمان کے مطابق یہاں پر بند کی جا رہی ہے کہ شان مولا علی کے ساتھ شان امیر معاویہ بھی بیان کی جا رہی ہے. پوچھا حضرت عبداللہ ابن مبارک, اپنے وقت کے جلیل القدر محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں اور بہت بڑے مجاہد بھی ہیں. پوچھا پوچھنے والے نے جملے میں ان کی فضیلت بیان کرنا کر بولے تو ہوں بولتوں میں, حضرت خضر ان کی ملاقات کو آیا کرتے تھے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی خلافت کو لوگوں نے خلافت راشدہ میں شمار کیا ہے. حضرت عمر ابن العزیز کے مقابل میں ایک شخص پوچھنے والا حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جو امام اعظم کے شاگرد ہیں, پوچھنے والے نے پوچھا, حضرت عمر ابن العزیز افضل ہے یا امیر معاویہ؟ تقابل, مقابلہ ان دونوں شخصیتوں میں, حضرت امیر معاویہ میں عمر ابن عبدالعزیز جن سے خضر ملاقات کو آتے ہیں, حضرت عمر ابن عبدالعزیز جن کی خلافت کو خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا ان دونوں میں کون افضل ہے, عمر ابن العزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ افضل ہے؟ کیا بولے چھینگے تمہیں؟ کان کھول کو سنو. غبار فی انف فرس معاویہ فی رکابی غزا فی رکاب رسول اللہ افضل من قضا عمر ابن عبدالعزیز. وہ غبار جو حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کے نتنوں میں پڑے ہوئے, وہ دھول جو حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کی نتنوں میں پڑے, ناک میں پڑے ہوئے, جو دھول, وہ دھول جو ہم رکابی میں رسول خدا کے جہاد میں آ کر پڑے تھے, وہ گھوڑے کی ناک کی دھول بھی ایسے عمر بن عبدالعزیز سے 1000 گنا افضل ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے سے 1000 گنا افضل ہے. کیا وہ دھول جو حضرت امیر معاویہ جو رکابی میں, ہم رکابی میں رسول خدا کا جہاد کر رہے تھے طائف کے اندر, حنین کے اندر, وہ دھول کے برابر حضرت عمر بن عبدالعزیز نہیں ہو سکتے. اندازہ کرو جب ان کے گھوڑوں کے نتنوں کی دھول کا عالم یہ ہے تو حضرت امیر معاویہ کی شان کیا ہوگی؟ حضرت امیر معاویہ کی رفعت و بلندی کا عالم کیا ہوگا؟ بولنے والے گلے کرنے والے کرے با حضرت نے ہوں کرے انہیں ہوں کرے کرنے میں تو محدثاں بولے بے کون انہوں, ان کے اوپر سے اعتماد اٹھا تو قرآن سے اعتماد اٹھ جاتا تمہارا. اگر ان سے اعتماد اٹھانا اللہ اور رسول سے اعتماد اٹھ جائے گا تمہارا. ان سے اعتماد اٹھانا
پورے دین دھرم سے بھی اٹھ جائے گا. تو مجھے کہنا یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت کا جو ایک شعر پڑھ رہا تھا کہ کہاں میں کافر سا کافر بھی کوئی ایسا ہے جو اپنے رب پہ صفاحت کا داغ لے کے چلے. کافر بھی کون بھی نہیں بولتا چنگابا میرا دھرم غلط ہے, میرے بزرگاں غلط ہے, میرے مقتدی دین کے پیشوا غلط ہے, میرے ارباب حل و عقد غلط ہے. بھولے سے وہ نہیں کہتا کیونکہ اس نے اپنا مقتدی مان لیا ہے. یہ مولائی کیسے ہیں کہ نہ صحابہ کی عزت جن کے ذریعے سے ان تک اسلام آیا ہے, نہ ان راویوں کی عزت, نہ رسول کی عزت, نہ قرآن کی عزت, نہ خدا کی عزت, سب پہ حرف, سب پہ افطرا, سب پہ بہتان. یہ تو کافر سے بھی گئے گزرے کہ وہ بھی کم سے کم اپنے رب کو بلانے, اپنے بھگوان کو برا نہیں کہتا, وہ اپنے مقتداؤں کو پیشواؤں کو برا نہیں کہتا. ارے یہ کیسے ہیں کہ امیر معاویہ کو برا کہہ کر کے حسن مجتبیٰ کو برا کہہ رہے ہیں, امیر معاویہ کو برا کر کے حضرت امام علی مقام حسین ابن علی کو برا کہہ رہے ہیں, ان کو برا کہہ کر کے پورے صحابہ کرام کو برا کہہ رہے ہیں. اب کیا رہا بتاؤ تم؟ کل وعد اللہ الحسنى. اے لوگوں, جب کبھی بھی صحابہ کرام کا ذکر ہو, فرمایا اذا ذکروا اصحابی فامسکوا, جب میرے صحابہ کا ذکر ہو منہ بند کر لے کو بیٹھو با. مشاجرات کیا کی, اختلاف کہاں نہیں ہوتا با, اختلافات کہاں نہیں ہوتے, مخاصمات, تنازعات, جو بھی صحابہ کرام میں باہر ہوئے نہیں, تمہیں بعد میں بولتی نہیں با وہ اللہ بولا تھا سو کب, وہ رسول کے زمانے میں وہی نا میں. یہ حضرت امیر معاویہ کی غلطی ہوئی سے قرآن نازل ہونے کے بعد کی ہے. اس کے بارے میں تب انہوں اچھے تھے, اس وقت میں ان کی عدالت میں کوئی کلام نہیں تھا, تب وہ اچھے تھے. وہ ان کی عدالت میں نقص آیا وہ حضرت علی سے لڑائی کے بعد, اس کا ناطقہ بھی قرآن نے ہی بند کر دیا. کل وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر. اور اللہ تمہارے تمام اعمال سے خبیر ہے, وہ جان رہا ہے کہ تم کیا کرنے والے ہو. واللہ خلقکم وما تعملون, کہ با اللہ کو معلوم نہیں تمہیں کیا کرنے والے, کہنے کا آگے کیا کرو گے اسے معلوم نہیں. اللہ فرماتا ہے اے صحابیوں مجھے معلوم ہے کہ تم آگے چل کے کیا کرو گے. یہ معلوم ہوتے ہوئے میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں, گارنٹی دیتا ہوں جنت کی. واللہ بما تعملون خبیر. بعد لطیف و خبیر ہونے کے بعد, مستقبل کی ہر حرکت کو صحابہ کرام کی جاننے کے, اللہ نے جب ان سے وعدہ حسن لے لیا تو تم کون ہوتے ہو یہ بات کہنے کے لیے کہ وہ اس وقت کی بات تھی, بعد میں عدالت ساقط ہوئی. ان کا تقوی پرہیزگاری بعد میں گئی, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ یہ جو ہوگا وہ مجھے معلوم ہے. اچھا رہنے دے با. اس طریقے سے جتنے بدری صحابہ, جتنے احد کے صحابہ, جتنے بیعت رضوان کے صحابہ جنگ جمل میں شریک تھے, سب جنے کی عدالت ساقط کی, سب کی تقوی پرہیزگاری ختم کی. تو پھر بچا کون؟ یہ قرآن. حضرت امام بخاری اتنے محتاط ہیں, کسی کو کھڑے کھڑے استنجا کرتے ہوئے دیکھا تو حدیث لینا بند کر دی اس سے. ازراہ مزاح بھی اگر کسی شخص نے کچھ غلط باتیں کہنی شروع کر دی, ان سے حدیث لینی بند کر دی انہوں نے. اتنی محتاط شخصیتیں امام مسلم کی, امام بخاری کی. امام مسلم نے, امام بخاری نے ترمذی کی بات نہیں کر رہا, نسائی کی بات نہیں کر رہا, بیہقی طبرانی نے بھی ان کی روایتیں کی ہیں. ایسے دو محتاط شخصیتیں جو حدیث کے اندر ہے, جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے, انہوں نے روایتیں امیر معاویہ سے کی ہیں. اگر امیر معاویہ صحیح نہیں تھے, تقوی پرہیزگاری ان کی ضرب المثل نہیں تھی, اگر عدالت سے کسی طرح بھی ساقط ہوتے تھے, اگر تان کے جرح کے کچھ بھی علل ان کے اندر سقم پائے جاتے تھے, کیا تمہاری رائے ہے کیا امام بخاری ان کی روایت لیتے تھے؟ امام مسلم لیتے تھے. امام مسلم ان سے روایت کر رہے ہیں, امام بخاری ان سے روایت کر رہے ہیں. حضرت ہمراز حضرت علی مولائے کائنات کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, ویسے رازدار کون کی رہے تھے کہ نہیں کی, ایسے رازدار ہیں وہ حضرت مولائے کائنات کے. وہ روایت کرتے ہیں اور ان کے نام سے حضرت امام بخاری ان کے سلسلے سے روایت کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں تمہیں بتا رہی کہ نہیں بتا رہی؟ اب ایسے شخص کو جو 20 سال تک حکومت کری, کیا کسی فادر آف ٹیررسٹ کی
टेररिज्म की मातहती में सारे लोग जीते रहे। अरे दुनिया हम पर पहले थूकती थी कि तुम टेररिस्ट का मजहब को लेकर आए, वाह, हमें नकारते थे, उनको तुमने ये कहने का मौका दिया। इस तरह की बातें करके कि 20 साल हुकूमत करने वाला पूरी सल्तनत इस्लामिया पर, पूरी इस्लामिक किंगडम के ऊपर वो इंसान है जिसे तुम फादर ऑफ टेररिज्म कहते हो, जिसे एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी कह रहे हो, इंसानियत का दुश्मन जिसे तुम जालिम कह रहे हो, जिसे कातिल कह रहे हो, ऐसा इंसान 20 साल तक सल्तनत इस्लामिया पर हाकिम बनाने के नाम से तुम दुनिया को भी बता रहे हो कि यकीनन ये टेररिस्टों का मजहब है। अल्लाह अकबर। मैं तुम्हें एक बात कह दूं, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम बहते हुए पानी के दरियाओं के किनारे ही क्यों ना हो, वजू अगर बना रहे हो, फजूल खर्ची मत करो, ज़्यादा पानी खर्च ना करो कि कतरे कतरे का हिसाब देना होगा। अल्लाह अकबर। जिस धर्म में बहते हुए झरने के किनारे, बहते हुए दरिया के किनारे, समंदरों के किनारे बैठने वाला अगर एक कतरा पानी भी ज्यादा खर्च कर दे तो उसे हिसाब दिया जा रहा, मुआखजा किया जा रहा है कि एक कतरा पानी तूने कैसे ज्यादा खर्च कर दिया। जिस धर्म में पानी की ये कदर कीमत होगी, इंसान के खून की क्या कीमत होगी, अंदाजा करो तुम इस बात का। हकीकत में इंसानियत के पैगंबर हम हैं। अमन और शांति जो दुनिया को हमने सुनाया है वो पूरी दुनिया ने उस चीज को बयान ना कर सका, बल्कि खाने काबा को देखा मेरे रसूल ने और फरमाया, ऐ काबा, मेरे नजदीक एक इंसान के खून के कतरे की हुर्मत तेरी हुर्मत से कहीं ज्यादा है। काबे के ऊपर इंसान के खून के एक एक कतरे की फजीलत को हजरत रसूल खुदा बानी इस्लाम बयान फरमा रहे हैं और तुम मुझे टेररिस्ट कह रहे हो। हम नकारते थे, हम इनकारते थे, इन मौलाइयों ने हमारी अपनी मिट्टी खुद पलीद कर ली। वो जो इल्जाम गैरों के थे, जो बोताना हम पर तराशे जा रहे थे, इन्होंने खुद अपने से जुबान से इकरार कर लिया कि सचमुच हम ऐसे थे। वही बा मौला अली अमीर माविया ऐसे थे बा, ऐसे थे कर बोल को हजरत इमाम अली मकाम हुसैन इब्ने अबली कई को मान ले को बैठे बा। उन्होंने तो अच्छे थे कि उन्होंने कीने उनको खोड़े बोलना था, अमीर माविया आपके खिलाफ, आप खिलाफत के मुस्तहिक नहीं है, आप नाअहल है, आपकी अदालत साकित है, आप फासिक और फाजिर है, आपकी हुकूमत अज़रुए शरा दुरुस्त नहीं है। कीने बोले बा कि उन्होंने भी टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। उसी एक मर्डरर की, उसी एक इंसानियत के दुश्मन की, उसी जालिम की क्या बात कर रहे हो तुम? कुछ सोच रहे हो? ये जो इल्ज़ाम अमीर मुआविया पे लगा रहे हो नहीं, बराह रास्त ये बिलवास्ता हजरत इमाम हसन मुश्तबा पे आ रहा कि उन्हें किसे हैंड ओवर कर रही हुकूमत? एक कातिल को, इंसानियत के दुश्मन को, एक जालिम और जाबिर बादशाह को किसे दे रहे हैं? अगर दिया तो उन्होंने दिया कैसे? क्या उनसे हिसाब नहीं होगा कि एक जालिम के हाथों में दे करके, दुनिया वालों की, इंसानियत के दुश्मन के हाथों में हुकूमत दे करके तूने दुनिया की अमन और शांति भंग करती है? हसन मुश्तबा से, सैयदुल अस्किया से सवाल नहीं होगा? क्या इमाम अली मकाम हुसैन इब्ने अली से नहीं होगा? 20 साल तक आए इमाम अली मकाम, यजीद के खिलाफ टूट के खड़े हो गए तुम्हें, उनके अब्बा जान के खिलाफ की नहीं खड़े तुम्हें? उनको रहने देवा। जितने उस वक्त के सहाबा थे, बदरी सहाबा भी थे कि नहीं, उम्मुल मोमिनीन में से हजरत जुवैरिया उस टाइम थी, हजरत आयशा थी, हजरत हफ्सा थी, हजरत ज़ैनब भी शायद थी। कितने 5-6 उम्महातुल मोमिनीन में से उस वक्त जलवा फरमा थी, किसी एक ने भी इनकार किया हो कि ऐ अमीर मुआविया आप खिलाफत के मुस्तहिक नहीं है? सैकड़ों की तादाद में बदरी ओहदी सहाबा मौजूद हैं बयात रिजवान के, जिनकी फजीलत से कुरान रद्बुल लिसान है। उनमें से किसी एक की तरफ से एक बात लगा को दिखाओ, एक रिवायत। मैं हदीसा में तो लाइक नहीं सकती तुम्हें, हदीस में तो चांसेस नहीं है। अहले सियर में से कहीं ला करके दो, कोई सीरत की किताब में, इब्ने खल्लकान की किताब में, इब्ने खुल्दून की किताब में, तारीख तबरी में, अब किताब में कुतुब तवारीख में ला करके ही दे दो कि जहाँ पे रत्बो याबिस हर चीज का जिक्र होता है, उनमें से किसी ने भी अमीर मुआविया की हुकूमत का इनकार किया हो? एक सहाबी ला को दिखाओ। इज्मा कायम कर दिया उस वक्त में सारे सहाबा ने कि तेरी खिलाफत दुरुस्त है। अमीर मुआविया के खिलाफत के खिलाफ खड़ा होना, उनकी खिलाफत को, बादशाहत को गलत जानना, ये सारे सहाबा पे तो तोहमत लगाना है। सारे सहाबा की इज्मा अगर कौली ना हो, सुकूती तो बहरहाल साबित है।
کہ کسی کا انکار مسموع نہیں ہے، کسی کا انکار مسموع نہیں ہے، ہر ایک ان کی خلافت کو تسلیم کر رہا ہے۔ اے لوگو، امیر معاویہ کے خلاف جا کر کے تم پنجتن پاک کے خلاف جا رہے ہو، امیر معاویہ کی خلافت کا نام تم خود مولا علی کے خلاف جا رہے ہو۔ جھوٹی محبت کرو نہ کو با، خود انہوں بولے رسول خدا بولے ایک بار، اے علی تیری مثال ہمارے درمیان حضرت عیسیٰ کی سی ہے۔ ایک جماعت نے ان سے ایسی محبت کی کہ اسے خدا بنا بیٹھا، خدا کا بیٹا بنا بیٹھے، وہ نصارہ کی جماعت ایسی محبت کری۔ ایک دشمنی میں اس قدر اتر گئی کہ انہوں نے ان کی والدہ تک پر بہتان لگا دیا، با شادی نہیں سو ماں کہاں سے لے گئی بیٹا تو یہ بچہ لے گئی سو کہاں سے تو؟ ماں کہنا ابو کی امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تمہارا خاندان اتنا شریف ہو، تو ماں ایسا کہ ماں کیسے کر لی، بچہ نہیں سو کہاں سے نہیں تو شادی نہیں سو۔ ان کے اوپر عیسیٰ کی مثال، ایک اتنی زیادہ محبت کی ہے کہ بیٹا بنا لیا، ایک اتنی نفرت کی کہ ان کی ماں پر بہتان دھر دیا۔ علی بولے وَحَلَكَ فِيَّ رَجُلَانِ، میرے بارے میں بھی دو لوگ برباد ہو چلے گئے، برباد ہاڑ ہو گئے انہوں۔ حَلَكَ فِيَّ رَجُلَانِ، کون محب مفرط یقرضنی ما لیس فیہ، میرے اندر ایسی باتیں گھڑ لیتے ہیں جو میرے اندر ہے ہی نہیں، میرے اندر ایسی باتیں گھڑ لے رہے ہیں، اختراع کر لے رہے ہیں، ایجاد کر لے رہے ہیں جو ہے ہی نہیں۔ بہتیرے نے انہیں خدا مان لیا ہے۔ صبح رافضی میں، شیعہ لوگوں میں 40 فرقے ابزی چوئی بہت ہے، اس میں تمہیں اندر گھسے تو تمہیں معلوم ہوتا جرے خدا بھی ماننے والے ہیں۔ جرے جنے کیا بولتی بولو، جبریل کو ذرا غلطی ہوئی جی، وہ آنا تھا علی کے نبی کے نے جب چھڑے انہوں ہاں کر کو، وہ کیا قرآن اترنا تھا سو علی کے نے نبی کو پر اتر چھڑا، وہ ہمارے علی کے نے اترنا تھا۔ وہ بعدوں نے انہیں نبی مانا اور حضرت جبریل کو خطا کرنے والا مانا۔ با جبریل کو تو خالی نہیں مان رہا، رسول خدا کو تو خطا کرنے والا مان رہا کہ اسے بھی نہیں معلوم کہ کہاں بھیجنا تھا نہیں بھیجنا تھا۔ کیسے رہیں گے جی انہوں؟ مولا علی کی شان بڑھانے کے چکر میں نہ نبی کی عزت کی پرواہ ہے، نہ خدا کی عزت کی پرواہ ہے، نہ ان کو اپنے دین کی پرواہ ہے۔ بول اٹھے آنا تھا علی کنے با چاہ کو نبی کنے چھوڑے، دیکھو غلط ہوا۔ وہ جرے جنے بولے پورے کے پورے 40 پارے قرآن ہے سو، وہ 40 سننے گوال ایک چھوڑے با دبال ایک چھوڑے با، وہ پورا خالی فضیلت علی میں مولا کائنات شہنشاہ ولایت کی فضیلت میں اتری تھی، اصحاب پنجتن پاک کے بارے میں اتری تھی، انہیں سنیوں نے چھپا رکھا ہے۔ بولا واہ میری حقانیت کی بات تو نے خود اپنی زبان سے کہہ دی، بے چھپائی تھے سو کون ہو؟ ہمیں اتھے کی نہیں وہاں اس ٹائم کیا میں، بے چورائی کیسے، ہمیں چھپائی کیسے، ہمیں اتھے کی نہیں وہاں۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ جو رسول خدا کے زمانے سے دھرم چلا آ رہا ہے وہ ہم سنیوں کا مذہب۔ یہ بات تو تم خود تسلیم کر رہے ہو، یہ تو بات تم خود تسلیم کر رہے ہو۔ ایک لے مولوی صاحب بولے حضرت عائشہ صدیقہ کی جوتی چرا لی، صدیق اکبر کی جوتی چرا لی، کون چرا لی؟ بولے مولا ہی چرائے۔ با کر بولے کیا باتیں کر رہا بابا، ہمیں اتیش کیا اس ٹائم کو، ہمیں بعد میں آئی سو، ہمیں علی کے زمانے سے ہوئے با بیہوں کا تیرا دھرم رسول سے ملتا نہیں، تجھ بول رہا تھا۔ اب اپنی چوری کو پاکی میں صفائی میں بیان کرنے کے چکر میں بیچارہ حقیقت اگل گیا کہ سچ مچ میں بھی صدیق اکبر کے زمانے میں نہیں تھا، عمر فاروق کے زمانے میں نہیں تھا، عثمان غنی، ہماری پیداوار علی کے، تو تمہارے دھرم کا تسلسل رسول خدا تک پہنچتا ہی نہیں، خدا تک کیسے پہنچے گا؟ اے مولائیو صحیح دھرم ہم مذہب اہل سنت کا ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرس رسول اللہ کی۔ کہنے والوں نے کہا 40 پارے قرآن تھے۔ جرے جنے بولے مولا کائنات معصوم با گناہ ہوتا شریف، انہیں اکلیشن میں ان کے خاندان کے 12 امامہ ہیں، دیکھو 12 امامہ میں سے کون بھی اکلے بھی جھوٹ کیا بھی ان کے نہیں پورے بھی معصوم، حالانکہ شریعتاً حکماً یہ محفوظ تو ہوتے ہیں، معصوم کا اطلاق ان کے اوپر نہیں ہوتا۔ معصوم محض 2 ذاتیں ہیں، ایک فرشتوں کی اور ایک انبیاء کرام کی۔ فرشتوں کے تو ایسے معصوم ہیں کہ ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہوتی ہے، بشریت میں طاقت ہوتی ہے لیکن اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ ان کے علاوہ
بھی جسے معصوم کہا جائے، یقیناً اولیاء کرام کی ذات محفوظ ہوتی ہے، الغرض ان میں بھی ہزار نمونے کے فرقے ہیں۔ رسول خود پہلے بولے انہوں، کچھ لوگ وہ ہیں جو میری محبت میں فنا ہو جائیں گے، محب مفرط یقرضنی فی ما لیس فی، ایسے ایسی باتیں گھڑ لیں گے میرے بارے میں جو میرے اندر ہے ہی نہیں، خدا ٹھہرا لیے، نبی ٹھہرا لیے، معصوم کہہ لیے، 40 پارے قرآن گھڑ لیے۔ اب بتاؤ آگے، جرے جنے دشمنی میں اترے ان کے خارجی، ایسے کہ ان کو کافر گرداننے لگے، اے نہیں با ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ۔ حکم جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی میں جنگ ہو رہی تھی صفین کے اندر، اور جنگ جیتنے تک آ گئے، اور کئی دن یہ معرکہ یہ رن پڑا، ایک دن دو دن کی گھمسار، ہزاروں لوگ کام آئی اس کے اندر، جو ہوئی سو کہانی بیان کرنے کا وقت نہیں۔ لاسٹ فائنلی دونوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ آپ کی طرف سے ایک حکم، میری طرف سے ایک حکم، ایک پنچ تمہیں ایک میں، ایک لے کو تمہیں کسے تو چن لو، ایک لے دو جنے مل کو کیا فیصلہ کرتی سو کر لیں دے، اس کے حساب سے آگے چلا لے جائیں گے، آپس میں خون بہانے کا نکو۔ یہ کہہ کر کے جب سال آئندہ مقام عذرا میں وہاں فیصلہ ہوا ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن العاص کے درمیان میں، تو لاسٹ فائنلی ہوا یہ، وہاں ایک فرقہ نواں پیدا ہوا، نمے با قرآن میں آیا بے ان الحکم الا للہ، حاکم تو محض اللہ ہے اور کسی کو حکم کا اختیار ہے ہی نہیں۔ پھر حاکم انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کو بنا کر کافر ہو گئے، عمرو بن العاص کو حاکم بنا کر کے حضرت امیر معاویہ کافر ہو گئے۔ اب نہ انہوں مسلمان بچے نہ انہوں مسلمان بچے، ان دونوں سے ہٹ کر کے ایک نواں فرقہ خارجی نکل آیا جو ان کو کافر گرداننے لگا۔ حضرت علی، عبداللہ ابن عباس اور اپنے خود مل کر کے ان کو تحت تیگ کیا۔ میں فائنلی کہنا چاہ رہا ہوں، میں ایک بات پوچھتا ہوں، وہ جنگ ہوئے کے پیچھے مولائے کائنات بھی 3 سال رہے بھاؤ، ایک بار بھی امیر معاویہ کے مقابلے میں نہیں ہے، بولنا تھا نہیں، کی نہیں ہے، پوچھنا تھا مولائے کائنات کو۔ بعد جنگ صفین میں فیضیہ ہونے کے اور بھی 2-3 مرتبہ ہونا چاہیے تھا، کیوں نہیں کی انہوں نے؟ اے غرض الغرض، اے لوگوں یاد رکھ لو، حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان نہایت عرف و اعلیٰ ہے، نہایت عرف و اعلیٰ ہے، یقیناً ہم اس کو بیان کر بھی نہیں سکتے، لیکن کسی کی افضلیت بیان کرنے کو تم نے یہ طریقہ جو اپنا کیا ہے کہ اگر کسی کی مذمت کرو تب ان کی فضیلت سمجھ میں آئے گی، ان کی برائی کرو تب جا کر کے ان کی فضیلت سمجھ میں آئے گی، تو یہ طریقہ تمہارا غلط ہے۔ امیر معاویہ کی شان اپنی جگہ، خطا اجتہادی ہے، ہوئی خطا، ہر کوئی مانتا ہے کہ خطا ہوئی، لیکن یہ خطا اجتہادی ہے، اور خطا اجتہادی میں مجتہد کو پھر بھی ایک ثواب ہوتا ہے، پھر بھی ایک ثواب ہوتا ہے، ڈگری امام مولائے کائنات شہنشاہ ولایت کی۔ جہاں پر جنگ ہوئی عائشہ صدیقہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت طلحہ سے، اس وقت میں بھی حق علی کے ساتھ تھا۔ حضرت امیر معاویہ سے جو ان کی جنگ ہوئی اس وقت میں بھی حق حضرت علی کے ساتھ تھا، لیکن حق یہ ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو طعن و تشنیع کیا جائے، افطرا کیا جائے۔ اگر کوئی شخص افطرا کرے گا تو وہ غلط ہوگا، کیونکہ ایک بات کہوں، میں ایک بات کہہ کہ اس مسئلے کو سمجھا کر کے میں رخصت ہو رہا ہوں جلدی ہی۔ اب یہ بتاؤ، تم میں بہتیرے لوگ حنفی، بہتیرے لوگ آپ جا کر کے ساحلی علاقوں میں جاؤ، کوسٹل ایریے کے اندر، وہ شافعی ہیں، بہتیرے مالکی ہیں، کچھ حنبلی ہیں، ان سب کے لوگوں کے اندر کوئی رفع یدین کر رہا کوئی نہیں، کوئی قرات فاتحہ کا امام کے پیچھے کر رہا، بہتیرے سارے اختلاف ہے۔ متروک التسمیع عمدن جائز ہے کہ نہ ہے کہ نہیں با اختلاف؟ اب مجھے بتاؤ، یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب بھی کرٹچ کی، سارے کے سارے درست ہے کہ نہیں؟ سب صحیح مذہب ہے کہ نہیں؟ جب یہ تمام مذاہب صحیح ہیں اور ہر ایک کو ایک کہنے کا حکم ہے، ہم جتنے حنفی ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم حق پر ہے احتمال خطا کے ساتھ، جتنے دیگر مذاہب کے لوگ ہیں وہ خطا پر ہیں احتمال ثواب کے ساتھ۔
ہر کسی کو یہی بولنے کا کہنے کا حق ہے بعین ہی. اسی طرح سے وہ جو جنگ ہوئی امیر معاویہ کے درمیان حضرت علی کے درمیان میں، علی حق پر تھے احتمال خطا کے ساتھ، حضرت امیر معاویہ خطا پر تھے احتمال ثواب کے ساتھ. اور جہاں پر اس طرح کی خطا ہو اسے خطا اجتہادی کہتے ہیں. ایسی صورت میں کوئی لعن و طعن نہیں کیا جاتا، کسی پہ تبرہ نہیں کیا جاتا، کسی کی برائی نہیں بیان کی جاتی. کیا کوئی حنفی شافعی کی برائی کرتا؟ کیا کوئی شافعی حنفی کی برائی کرتا؟ حالانکہ دونوں میں اختلاف بہت سارے ہیں، جو چیزیں یہاں حلال ہے وہ حرام ہے، جو وہاں حرام ہے وہ یہاں حلال ہے. اتنے اختلافات کے باوجود کوئی حنفی شافعی کو برا نہیں کہتا. پھر علی کے مقابل میں حضرت امیر معاویہ کو کیوں برا کہتے ہو؟ پھر علی کے مقابل میں عائشہ صدیقہ کو برا کیوں کہتے ہو؟ جب حضرت علی کے مقابل میں زبیر بن العوام حضرت طلحہ کو کیوں برا کہتے ہو؟ صفین میں ان کے مقابل میں آنے والے، جمل میں ان کے مقابل میں آنے والے کو برا بھلا کہتے ہو؟ یقیناً یہ خطا اجتہادی ہے، دونوں درست ہیں. ایک بات عرض کر کے اب رخصت ہونا چاہوں گا کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک محفل سجی ہے امیر معاویہ کی کیبنٹ میں، عذرا تمام موجود ہیں اور پورے تم طراق سے اپنے تخت خلافت پہ جلوہ بار ہیں حضرت امیر معاویہ. حضرت مالک بن عجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی محفل میں موجود تھے. اس وقت میں حضرت امیر معاویہ نے ایک بات کہی، بتاؤ ہم میں ماں باپ کے اعتبار سے، نانا نانی کے اعتبار سے، خالہ ماموں کے اعتبار سے، چچا کے اعتبار سے، نانا نانی کے اعتبار سے سب سے افضل کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے اپنی کیبنٹ میں اپنے وزراء کے درمیان میں اپنی پارلیمنٹ کے اندر پوچھا، انہوں نے تماموں کی موجودگی میں، بتاؤ ہم میں افضل کون؟ جو باپ کے اعتبار سے بھی افضل ہو اور ماں کے اعتبار سے بھی، نانا کے اعتبار سے بھی، نانی کے اعتبار سے بھی، خالہ اور ماموں کے اعتبار سے بھی، چچا اور پھوپھی کے اعتبار سے بھی. کون ہے باپ؟ حضرت مالک بن عجلان کھڑے ہوئے، بولے ایسا شخص تو ہمارے درمیان میں حسن مجتبیٰ، ایسا شخص ہمارے درمیان میں حسن مجتبیٰ ہے. حضرت امیر معاویہ اپنے تم طراق کے ساتھ تخت خلافت میں بیٹھے ہیں، ہزاروں وزراء موجود ہیں، ان کے تخت شہنشاہی کے سامنے کس طرح ببانگے طور حق کا اعلان کیا. حضرت مالک بن عجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے یہ حسن کی ماں سیدہ خاتون جنت، باپ شہنشاہ ولایت مولا کائنات علی مرتضیٰ، کہ ان کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں، ان کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں. نانا سید الانبیاء والمرسلین، کون ہوگا اس کے نانا جیسا؟ ماں خدیجۃ الکبریٰ، عورتوں کی سردار، کون ہوگا ان کی نانی کی جیسی کون ہو سکتی ہے؟ کہنے پھر انہوں نے کہا چچا حضرت جعفر، حضرت عقیل. جعفر جو جنت میں پنکھ لگائے تیر رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، ذوالجناحین، ان کے چچا کی طرح بھلا اور کون ہو سکتا؟ پھوپھی ام ہانی جیسی نیک متقیہ پرہیزگار بھلا کون ہے؟ اور ان کے خالہ، ان کے ماموں حضرت رسول خدا کی صاحبزادے اور صاحبزادیاں، کون ہے جو ان کی طرح ہوں گے؟ یقیناً حسن مجتبیٰ جیسا تم میں کوئی نہیں. اس وقت میں حضرت امیر معاویہ کھڑے ہوئے اور فرمایا قسم ہے رب ذوالجلال کی، اے مالک تو نے یقیناً سچ کہا، اور بخدا تو نے رب کعبہ کی قسم سچ کہا. واہ، آپس میں ایک دوسرے کی محبت کیسی ہے، کیسی ہے ایک دوسرے کی محبت. وہ ایک دوسرے کے لیے اس طرح معترف ہے، ایک دوسرے کے مقام رفیع کے، ان کی عظمت و کبریائی کے، اور تم ان میں آپس میں پھوٹ ڈال رہے ہو، ان میں انتشار ڈال رہے ہو، ان کے رانپوں میں لوگوں میں انتشار اور پھوٹ ڈال رہے ہو. اے لوگوں مجھے بتاؤ، حضرت مولا کائنات کی حضرت حسن مجتبیٰ کا اس طرح خیال کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ. اور جب حضرت امیر معاویہ جب دنیا سے رخصت ہونے لگے، کیسے محب رسول تھے، کیسے عاشق رسول تھے. بولے رسول خدا کے کچھ ناخن کے تراشے، کچھ بال کے تراشے میرے پاس موجود ہیں. کب کے ہیں وہ؟ ذرا ایک اور بھی آپ لوگوں کے ذہن و دماغ میں کوئی خلجان ہوگا جو میں اسے دور کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے قبل بعد فتح مکہ کا ایمان لانے والوں میں مؤلفین قلوب میں شمار کیا ہے. حالانکہ مفتی احمد یار خان لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے صلح حدیبیہ کے وقت میں ایمان لایا.
صلح حدیبیہ کے وقت میں ایمان لایا، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، ظاہر انہوں نے کیا اپنے ایمان کو فتح مکہ کے بعد۔ جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بدر میں آ رہے تھے تو ایک شخص، رسول خدا نے فرمایا میرے چچا عباس بھی اس جنگ میں شریک ہیں، لیکن توان اور کرہن آئے ہیں، جان بوجھ کر نہیں آئے، زبردستی لائے گئے ہیں، اگر تم میں سے کسی کا ان کا سامنا ہو انہیں قتل مت کرنا، انہیں قتل مت کرنا۔ وہ پہلے ہی سے مسلمان تھے، لیکن انہوں نے بھی اپنے اسلام کا اعلان بعد فتح مکہ کیا۔ ایسی ہی حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں میرے پاس، جس کو بخاری نے روایت کی ہے، حضرت امیر معاویہ نے فرمایا میرے پاس وقت وصال، وقت وفات انہوں نے بنوایا، میرے پاس رسول خدا کے کچھ ایسے بال ہیں جو بال کاٹے گئے تھے عمرۃ القضاء کے وقت میں مروہ کے پاس میں، اسے میں نے تبرک بنا کر کے رکھ رکھا تھا۔ بامنجے بولو تمہیں ذرا، عمرہ قضاء 6 ہجری میں صلح حدیبیہ، اس کے 1 سال بعد 7ویں ہجری میں اس وقت میں عمرے کی قضا کی گئی۔ اس وقت میں حضرت امیر معاویہ مسلمان تھے نہیں، تو حضرت امیر معاویہ نے مروہ کے قریب میں رسول خدا کے بال تراشے کیسے، وہ تراشے رکھے کیسے؟ اس وقت سے ہی مسلمان تھے وہ، صلح حدیبیہ کے وقت مسلمان تھے وہ۔ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ وہ خاص صلح حدیبیہ کے دن ایمان لایا، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں عمرۃ القضاء کے وقت میں، عمرے کے وقت میں رسول خدا نے مجھے فرمایا تھا کہ میرے بال تراشو۔ جرے جنے بولے با اے نمے با، وہ حضرت وہ بات ہے، دیکھو وہ حجۃ الوداع کے وقت کی بات ہے، وہ بات حجۃ الوداع کے وقت کی ہے۔ ان کی یہ بات کہ حجۃ الوداع کے وقت تھی 2 طریقوں سے غلط ہے۔ کیوں؟ وہاں مروہ کہاں ہے با؟ حجۃ الوداع کے وقت میں بالا جو کاٹتی تھے کو تراشتی تھے کو، وہ مینا میں کرتی سو، مروہ میں نم میں۔ انہوں نے فرمایا مروہ کے پاس میں نے بال کاٹے تھے، اور حضرت رسول خدا نے حجۃ الوقت میں انہوں نے بالوں کو تراشا اور کاٹا نہیں تھا بلکہ منڈوایا تھا، اور مونڈنے والے حضرت ابو طلحہ انصاری تھے۔ یہاں حضرت امیر معاویہ ہے، یہ سمجھ میں آیا کہ 7ویں ہجری میں جب عمرۃ القضاء کیا اس وقت میں حضرت امیر معاویہ مسلمان تھے، اور صرف مسلمان نہیں عاشق رسول بھی تھے، اور وہ جانتے تھے کہ میری نجات کا مدار اگر ہے تو رسول کے منہ مبارک ہے میرے۔ صلح حدیبیہ کے وقت میں گویا کہ سمجھ میں آیا، صلح حدیبیہ کے جانثار و فداکار صحابہ کرام میں حضرت امیر معاویہ کی شمولیت ہے، اور ان کی فضیلت میں پورا سورہ فتح دیکھ لو جا کر کے کہ کیا ہے۔ ان کی فضیلت کو جاننا تو سورہ فتح میں جا کر کے دیکھو کہ بیعت رضوان کے صحابہ کی فضیلت اور صحابہ پر کیسی ہے، جنہوں نے رسول خدا کے لیے اپنی جان نے لٹانے کی قسمیں کھائی تھی، ہاتھوں پہ بیعت کی تھی۔ ان صحابہ میں سے امیر معاویہ کی ایک ذات ہے، ان پہ تبرہ کرنے والے کیسے ہوں گے، ان کو سب و شتم کرنے والے کیسے ہوں گے؟ انہوں نے منہ ہائے مبارک کو رکھا اور فرمایا کہ جب میرا وصال ہو تو اے کاش کیتان کچھ اس کی، ان کے کھیڑے کا، ان کے گاؤں کا جو مکہ کے قریب تھے نام تھا، وہ بولتے تھے کاش اس جگہ کا کوئی ادنا سا کسان رہ کر کے دنیا سے چلا جاتا تو بہت اچھا ہوتا۔ یہ دنیا بھر کی امانت، اتنی بڑی بادشاہت، ایسی عمارت لے کر کے حساب دینے کا کیا حساب اب میرا؟ وہ کیسے خدا و رسول کے ڈر رکھنے والے تھے، خشیت عزتی، خوف خداوندی کیسی تھی اس کے اندر۔ آج تو عہدہ نہ ملے تو ٹینشن ہے، آج اگر عمارت سے جرہ بھی سبق دوشی کی بات کر لے، برطرفی کی، معزولی کی بات کر لو، آپ سے ہتھے سے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ میں ایک بات بولتا ہوں، یہ چیزیں ذمہ داریاں ہیں، یہ کانٹوں کا تاج ہے جو سر پہ رکھتے ہو متولی کی حیثیت سے، محتمم کی حیثیت سے، کسی آرگنائزیشن کے، کسی تنظیم و تحریک کے جو آپ سربراہ بنتے ہو نا، یہ کانٹوں بھرا تاج ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ عہدے کم، ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ حضرت عمر ابن الخطاب کو کسی شخص نے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے 10 سال بعد دیکھا خواب میں،
جنت کی سیر کر رہے ہیں، ان کے زلف عنبری سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں، مسکراتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے راستہ روکا، بولا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ بولے ابھی بھی فری ہوا با، اب فری ہوا، حساب دیکھو 10 سال بعد خواب دیکھا تھا انہوں نے۔ حضرت خلیفۃ المسلمین امیر المومنین شان عدالت کی شان ملاحظہ کیجئے، رب کی بارگاہ میں حساب دے کر کے 10 سال بعد فری ہوئے وہ۔ عبداللہ ابن عباس نے 10 سال کے بعد خواب دیکھا، بولا حضرت کی بہت مسکراتے ہوئے کہاں جا رہی تمہیں؟ بالاں سے ٹپک رہی پانی تمہارے، کہاں کہ نہا دھولے کو چاہیے تمہیں؟ بولا ابھی میں اپنی سلطنت اور حکومت اور امارت و خلافت سے حساب دے کر سبکدوش ہو کر کے اب چلا ہوں۔ جب خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر ابن الخطاب جیسے 10 سال میں 10 سال کی حکومت کا حساب دے رہے ہیں، ہمارا تمہارا کیا بات؟ ہمارا کیا؟ کیسی تھی عدالت؟ اندازہ کرو عمر ابن الخطاب کی کہ ایک شخص نے بغداد کی سرزمین پہ اللہ والے نے کہا آج حضرت عمر کا انتقال ہو گیا، دوسرے بولے بھائی تو یہاں بیٹھا، تجھے مدینہ کی کیا خبر با؟ تو بغداد کے اس صحرا میں رہنے والا، جنگل میں رہنے والا، تجھے ابھی مدینے کی کیا خبر؟ تو نے کیسے جانا کہ حضرت عمر کا انتقال ہو گیا؟ بولے میں بکرا چراتا ہوں اس جنگل میں، 10 سال سے چرا لیتا ہوں، ایک دن ایسا نہ ہوا کہ کسی بھیڑیے نے میری بھیڑ کو اٹھا لے گیا۔ دونوں ساتھ چرتے تھے جنگل میں، ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے، اور میں جانتا تھا کہ یہ کرامت عمر ابن الخطاب کی عدالت کی شان ہے کہ بیٹھے تو حضرت عمر ابن الخطاب مدینے میں ہے، لیکن عدالت کا روب و دبدبہ ان کا ایسا ہے کہ یہاں کے شیر اور درندے بھی بکریوں کو چیرتے پھاڑتے نہیں ہیں، ایک گھاٹ سے پانی پیتے ہیں۔ یہ شان حضرت عمر کی عدالت کا تھا۔ آج میں دیکھا با میری بکری کی ایک بھیڑیا اچک لگ گیا، آج میں نے جان لیا کہ شاید آج حضرت عمر رخصت ہو گئے۔ جب لوگوں نے تحقیق کی، تفتیش کی، تو یقیناً اسی دن حضرت عمر الخطاب شہید کیے گئے تھے۔ بادشاہ جیسا ہوتا ہے حکومت ایسی ہوتی ہے، تخت پہ بیٹھنے والے کے قدم مبارک ہوتے ہیں تو رعایا میں خوشحالیاں آتی ہیں۔ اگر بیٹھنے والا ہی پنوتی ہو، بیٹھنے والا ہی منحوس ہو، اگر وہ خود خائن ہو، اگر وہ خود بددیانت دار ہو، اگر وہ خود بے امین ہو، تو دنیا اس کی رعایا بھی ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمارت کے بعد، اس شان عدالت کے بعد 10 سال لگا با ان کو حکومت کا فیصلہ دینے میں۔ ہمارا تمہارا کیا؟ متلی نہیں بنے تو ٹینشن میں آپ چھوڑتی کی نہیں بنایا کر کو۔ اگر کسی مدرسے کے اہتمام کسی کی شان آپ نے صحرا نہیں بندھا تو وہ کیوں مجھے محتمم نہ بنایا؟ وہ حدے سے کھڑا ہو جائے گا۔ حضرت مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ و رضوان کی ذات تھی، ان کو بولتے تھے حضرت نماز پڑھو، حضرت نہیں با مصطفیٰ کو اپنی نماز کا حساب دینا تو مشکل ہے با، اتنے لوگوں کی ذمہ داری کون لوگ کھڑتا بے؟ حضرت ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر حضرت مفتی اعظم ہند سے لوگوں نے التجا کی، سرکار کتنی دور دراز سے لوگ آتے ہیں آپ کی اقتداء میں آتے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن آپ ہیں جب دیکھو آپ تابع، آپ بھی تو کبھی مسلح کی زینت بنے، ہم لوگوں کو آپ کے پیچھے اقتداء کرنے کا شرف عطا ہو۔ بولے مصطفیٰ کو اپنی نمازوں کا حساب دینا مشکل ہے با، اتنے لوگوں کی ذمہ داری لے کر کے کھڑا ہوں گا، کیسے کیا جواب دوں؟ بولے حضرت رہن دے، 5 وقت کا نکو، جمعہ تو پڑھاتی کی۔ جب 5 وقتہ نمازوں میں سینکڑوں کی تعداد میں، دہائیوں میں ہوتے ہیں تو حساب دینا مشکل ہے۔ ارے وہ جب 500 اور 1000 کی تعداد میں ہوں گے تب اس کا جواب بھلا میں کیسے دوں گا؟ نہیں، بس کوئی صحیح القرات کوئی امام ہو جو نماز طہارت کے مسائل جانتا ہو، صحیح القرات ہو، بس اس کے پیچھے میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ میری یہ شان کہ میں مصلی پہ کھڑا ہوں، اللہ اکبر۔ یہ تھے وہ لوگ جو ذمہ داریاں صحیح سمجھتے تھے۔ یقیناً 7 انجمنیں جن کا نام لے کر کے یہاں پر یہ محفل منعقد کی گئی ہے، یقیناً تم لوگوں نے ایک عظیم مثال پیش کی ہے۔ آج جو سچ مچ میں تمہاری سربراہی سرپرستی کی ضرورت تھی، آج صحیح جگہ آپ نے یہ عظیم اجلاس منعقد کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہوئے ہو۔ آپ لوگ جتنی بھی سراہنا کی جائے، جتنی بھی داد و تحسین سے آپ نوازے جائے کم ہے۔ یقیناً اس وقت میں آپ پہلو تہی کرتے، آپ کے سروں پہ
اس کا الزام ہوتا کہ قوم نے آپ کو مقتدی اور پیشوا کی حیثیت سے چنا تھا اور آپ اپنے پہلو تہی کر گئے، آپ انحراف کر گئے، ایسے وقت میں آپ کے اوپر قدغن لگتا، لیکن آپ نے اپنے فرض منصبی سے اس اجلاس کو منعقد کر کے اچھی طرح سبک دوش ہو گئے اور اپنے بتا دیا آئینے جواں مردہ حق گوئی و بے پاکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی، ہے درا ازدر درا زرغام حائل منظرہ، شہر عرفارا درا روشن درا امداد کن۔ اے لوگو، علی کی فضیلت کو میں نے پہلے کہہ دیا، ہم جیسے ناقص و ناکارہ لوگ۔ غالب نے ایک بات کہہ کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، بولے پوچھنے والے غالب یار یہ کیا عورتوں کی باتیں، یہ کیا غزلیں، ان کے سوا یہ حسن سراپا سے نکل کر کے بھی کہیں بتوں کی تعریف سے نکل کے بھی کچھ ہے کہ نہیں تیرے پاس؟ کبھی اللہ رسول کی تعریف کر۔ کیا بولے؟ بولو انہیں پہلے میں رسول کی شخصیت کو جاننا نہیں، ان کی حقیقت کو سمجھنا نہیں، میں ان کی تعریف کروں تو کیا کروں؟ میں نے ان کو پڑھا نہیں، جانا نہیں، سمجھا نہیں، تو تعریف کروں گا بھلا کیسے؟ رسول فرماتے میری حقیقت کو جیسا کہ میں ہوں سوائے میرے رب کو کسی نے جانا ہی نہیں۔ اور یہ بات تو میں ایسے ویسوں کو نہیں بولے، ابو بکر صدیق کو بولے سنو، جو سفر میں، حضر میں، موت میں، حیات میں کبھی بھی ان کا نہ پیچھا چھوڑا، ان سے بولے میری حقیقت کو جیسا کہ میں ہوں میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 70,000 پردوں میں رکھ کر کے تب بشریت کا لبادہ اڑا کر کے ان کے ملکوتیت پر انہوں کو دنیا میں بھیجا گیا، تب یہ عالم ہے رخ دن ہے یا میرے زمان، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضرت رسول خدا علیہ تحیت و ثنا، میں عرض کر رہا تھا کہ بہرحال ذمہ داریاں یہ بڑی ہوتی ہیں، ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں نے جو ذمہ داری نبھائی ہے بہت بڑی ذمہ داری نبھائی، وقت کی ضرورت تھی آپ نے نبھائی ہے، یقیناً نہ نبھاتے سب گرفت میں آتے۔ فرض کفایہ کے طور پر اس 7 لوگوں نے، ان تنظیموں نے اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اس اجلاس کو منعقد کر کے پوری قوم کو بری ذمہ کر دیا، انہوں نے پورے قوم کے کندھے کو ہلکا کر دیا اس نے، اور یقیناً یہ سراہنا مسجد عامر کلیمی کی جتنی بھی کی جائے کم ہے۔ ایسے وقتوں میں لوگ پہلو تہی کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہیں سے بغلے سے نکل جاؤں، لیکن ایسے وقت میں انہوں نے یہ جگہ دے کر انہوں نے بھی اپنے فرض منصبی سے بہت اچھے طریقے سے سبک دھونے کی کوشش کی ہے۔ یقیناً ان کی بھی سراہنا کی جانی چاہیے۔ جتنے علماء یہاں پر بیٹھے ہیں، بلی کے گلے میں گھنٹی کون بھی باندھنا نہیں چاہتا۔ بولے چوہے مل کو کانفرنس کرے کرتے با انہیں کو کیا کہ کو پوری دہشت گردی پھیلا جاتا، با کیا کرنا، ہمیں سونے پہ حملہ کر چھڑی تو بولے نہیں ایسا کرو، بلی کے گلے میں گھنٹی بندھیں گے، جب بھی آتا ٹن بستی میں سب نے ان کو بھگ جب چھڑیں گے۔ چوہے بولے بننا کون با، تو بن انہیں تو بن، انہیں تو بن انہیں تو بن۔ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کے لیے اب کوئی تیار نہیں، جان ہر ایک کو بچانی ہے، ہر ایک کو اس سے خوف ہے، ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ اس سے نجات پائے، لیکن نجات پانے کا جو ذریعہ ہونا چاہیے وہ کوئی اپنانے کو تیار نہیں۔ وہ سمجھ رہا کہیں پہنچا اور میں لقمہ اجل بن گیا تو، اگر میں اس کا لقمہ تر گیا بن گیا تو، ہر کوئی یہی سوچتا رہا۔ لیکن مسجد عامر کلیمی نے جگہ دے کر کے ان سارے عمائدین ملت نے، ان اساتین امت نے اپنے فرض منصبی کو بخوبی نبھایا ہے۔ ان علماء ذوی احترام نے، اللہ ان پہ ہزاروں رحمت انوار کی بارش کرے۔ جب کبھی بھی تمہاری ایمان و عقیدے کی بات آتی ہے یہ سینہ سپر ہو جاتی ہے۔ تمہارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے، قیادت کے لیے یہ لوگ ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں۔ جتنی سراہنا کرو کم ہو۔ تم بھولے سے نہیں سمجھنا ان میں سے کوئی بھی وہ ہے جو نذرانے کے لیے آئے ہوں گے۔ یہ مجلس محض خلوص للہیت سے بھری ہوئی مجلس ہے جو صحیح ایمان و عقیدے کو حفاظت کے لیے یہاں پر جمی ہوئی ہے، اور کسی کے اندر کوئی نذرانے کی بھی بات نہیں، کوئی دنیاوی منفعت نہیں، کچھ جاؤ حشم کا خیال نہیں۔ ہر ایک نے اپنی اپنی قیمتی وقت کو نکال کر ان علماء دین نے یہاں پر جو سینکڑوں کی تعداد میں علماء ہیں، یہاں پر دہائیوں کی تعداد میں علماء ہیں، سینکڑوں تعداد میں جو یہاں پر ذمہ داران موجود ہیں، ان لوگوں نے بتا دیا کہ سچ مچ میں ہم مولا کائنات سے محبت کرنے والے ہیں، صحابہ کرام سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ بہرحال ہمارا وہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا ہے، دونوں ہاتھ میں با ہمارے، ایک طرف مولا کائنات بھی ہے، ادھر امیر معاویہ بھی ہے، پنجتن پاک بھی ہے، صحابہ کرام بھی ہے، دونوں ہمارے ہیں، ہم دونوں
کے ہیں, اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اور اے لوگوں انہیں مولائی کہا بھی مت کرو کہ حقیقت میں یہ مولائی نام نہاد کے ہیں، حقیقت میں ہم مولا والے ہیں، حقیقت میں مولائی ہم ہیں. ان کے صحیح تعلیمات کو عام کرنے والے ہم ہیں، ان کے صحیح تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانے والے ہم ہیں، ان سے سچی عقیدت محبت کرنے والے ہم ہیں. یہ تو صرف روٹیاں پھینکنے والے ہیں، یہ لوگوں کو مس گائیڈ کرنے والے ہیں. ایک بات کہہ کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. خوب پہچانتے ہیں چور کو تھانے والے، خوب پہچانتے ہیں چور کو تھانے والے. ہم کسی ٹیررسٹ تنظیم سے ہمارا دور دور کا تعلق نہیں ہے. ہم دہشت گردی کو کبھی بھی اچھا نہیں کہے. ہمیں نا امن اور شانتی کا پیامبر رہا ہے ہمارا دھرم. منمے با منجے بولو رہے تمہیں، کب تو تمہیں بابر کا عرس کرے، کب تو ہمایوں کا عرس منائے تمہیں، کب تو اکبر کا عرس منائے، کی نہیں منا رہی. لیکن خواجہ کا عرس منا رہے ہو، محبوب الہی کا عرس منا رہے ہو، جتنے اولیاء کرام ان کا عرس منا رہے ہو. ہم تلوار کے جو دھنی تھے ان کی نہیں، کردار کے دھنی جو ہمارے بزرگان دین تھے ان کی یادوں سے اسلام پھیلا ہے. آج بھی ہم انہی کی یاد میں محفلیں کر رہے ہیں. کوئی بتا دے مجھے کہ بابر کے نام پہ کبھی سارے ثواب کی محفل جمی ہو، کوئی بتا دے اکبر کے نام سے ہم نے محفلیں سجائی ہو. لودھی خاندان میں، خاندان غلامہ میں، مغلیہ خاندان میں، تغلق کے خاندان میں کتنے بڑے بڑے سلاطین زمانہ گئے. اس وقت میں پورے ہندوستان میں ہماری حکومت تھی. اگر وہ جو آج دوسرے دھرم کے لوگ کر رہے ہیں، اگر وہ رویہ ہم اختیار کرتے تو آج کوئی دوسرے دھرم کا نہ ہوتا، کوئی نہیں ہوتا. بلکہ ہمارے تلوار کے جو دھنی تھے انہوں نے بھی بڑے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں آپشن دے رکھا تھا، لا اکراہ فی الدین. سمجھو، پوچھو، تم اسلام کی حقانیت، اس کی صداقت جب جا گزی ہو جائے تب آؤ. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پہ گایا نہیں جاتا. محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پہ. مسلمان ہونا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. اللہ نے یہ نعمت یہ بہت مخصوص سینوں کے اندر رکھی ہے. جسے جنت جانا ہے، جسے جہنم سے بچنا ہے، ہر کسی پہ نہیں رکھا انہیں، جسے چاہو اسے مسلمان. کتنا بڑا کرم ہے اس رب کا کہ ہمیں مسلمان بنایا. اللہ کے رسول کی عظمت عزت ہمیں صحیح دھرم میں پیدا کیا. الغرض مجھے کہنا یہ تھا کہ ہم تلوار کے دھنی کی یادیں نہیں، کردار کے دھنی لوگوں کی مناتے ہیں. یقیناً اسلام ہمیشہ سے کردار اخلاق کی بات کرتا رہا ہے. پورے مکہ میں تلوار کس کے ہاتھ میں تھی؟ 13 سال گزر گئے، کانٹے ہماری راہوں میں بچھائے گئے، سولیوں پہ ہم چڑھائے گئے، زودوں کو ہم کیے گئے، تپتے ہوئے سوراہوں میں ہم سلائے گئے، چٹائیوں میں بند کر کے جلا کر کے دھواں ہمیں دیا گیا. کس کس طریقے سے ہمیں اپنایا نہیں گیا؟ بتاؤ. پھر بھی ہم یہی کہتے رہے، اے اللہ تو جس حال میں رکھے ہم صابر و شاکر ہیں. ہم پہ دہشت گردی کا الزام یقیناً جھوٹا الزام ہے. یقیناً لوگوں نے مس گائیڈ کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ کو، کمشنر کو اس طرح کا تاثر دینے کے لیے کہ ہم لوگوں کا تعلق ٹیررسٹ گروپوں سے ہے، آئسس سے ہے، طالبان سے ہے، سپاہ صباحہ سے، صحابہ سے ہے، ایسے سے حزب المجاہدین سے، لشکر طیبہ سے ہے. میں ایک بات بول رہا ہوں، یہاں جتنی 7 تنظیموں کے نام لکھے گئے ہیں، ایک آدمی کا کسی سے تعلق بتا چھوڑو، ایک آدمی کا کسی سے کوئی تعلق دور دور کا. ارے بھولے سے نہیں، بھولے سے بھی تم نہیں بتا پاؤ گے. ہاں شاید اپنے کرتوتوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے شاید دوسرے کے اوپر یہ تھوپا جا رہا. کہیں تمہیں کہیں باہر سے تو فنڈنگ نہیں ہو رہی ہے، کہیں تمہاری پشت پناہی اور سے تو نہیں ہو رہی ہے. ہم بلا تحقیق کے تفتیش کے ہم کچھ کہتے نہیں. ہماری عادت نہیں کہ بلا تحقیق کوئی بات کسی سے کہہ دے. ورنہ تارنے والے قیامت کی خوب پہچانتے ہیں چور کو تھانے والے. تارنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں اور خوب پہچانتے ہیں چور کو تھانے والے. تھانے والوں نے سمجھ لیا کہ صحیح معنوں میں حق پر کون ہے، اس لیے انہوں نے ہمیں اجازت دی کہ تم کر سکتے ہو یہ جلسہ، اس لیے ہمیں دیا. اے لوگوں، نمے با حضرت امیر معاویہ کی اسکول آف فلسفی، ان کے تھیوری کے حساب سے چلنے والے ان دہشت گرد تنظیموں کے منجے پوچھتوں با 20 سال جو صحابہ
انہوں بھی ہج کر رہے تھے کہ ان کی مقتدا میں روکو. کسے بخشے رہے تمہیں؟ کسے بخشے؟ حضرت امیر معاویہ کو فادر آف ٹیررزم کہہ کر کے تمہیں کسے بخشے؟ کیا حسن کو بخشے؟ کیا حسین کو بخشے؟ کیا صحابہ کو بخشے؟ کسے بخشا؟ کیا تابعین کو بخشا؟ ہر ایک اس زمرے میں شامل ہو گئے کہ خواہی نہ خواہی، شعوری لا شعوری طور پر ہر کوئی حضرت امیر معاویہ کی پشت پناہ ہے، ہر ایک اس کے اس میں چل رہا ہے. تو گویا کہ اپنے پورے اسلام کو ٹیررزم کا دھرم کر دیا تم نے. اللہ اکبر. ہم ببانگ دوحل کہتے ہیں تحقیق کر لو، تفتیش کر لو. ہمیشہ سے ہم ہندوستان کے رہے ہیں، ہماری روحیں جس قالب میں ہے وہ یہی کی بنی ہوئی ہے، اور جو دفن ہوں گے وہ زمین بھی ہماری یہی کی ہے. ہمیشہ ہماری گھٹی میں ہندوستان کی محبت پلی ہوئی ہے. لیکن یہ وہ اعلی حضرت کے شعر کی طرح ہے، نجدی ادھر کی ہے نہ ادھر کی ادھر کی ہے. یہ نہ مولائی ہیں، نہ امیر معاویہ کے ہیں، نہ اللہ رسول کے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. اللہ ہی جانے وہ کدھر کے ہیں. وہ کدھر کے بھی نہیں ہیں، بس اپنے حب نفس، اپنے عزت و جاہ، اپنے فائدے اور نفع کے لیے سارا کام کر رہے ہیں. ان کا کوئی دین دھرم صحیح معنوں میں نہیں ہے. اے لوگوں، ہمارا کسی ٹیررزم گروپ سے بالکل دور دور کا تعلق نہیں ہے. ہم اس کی کھنڈن کرتے ہیں، ہم اس کے ایسے سارے گروپوں سے بالکل بری ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. الحمدللہ العظیم، ہمارا دین وہ ہے جو ہمارے قرآن و حدیث سے ثابت ہے. ہمارا دین وہ ہے جسے خواجہ خواجگان نے لایا ہے. ہمارا دین وہ ہے جسے خواجہ بندہ نواز نے لایا ہے. اگر کسی کو یہ دعویٰ ہے کہ خواجہ بندہ نواز گیس و دراز نے اگر امیر معاویہ کے خلاف کوئی ایسا لفظ لکھا ہو جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دہشت گردی کے باپ تھے، تو ایک روایت بھی لا کر کے دکھا دیں. ہمارا کھلا چیلنج ہے. ان کی کسی کتاب میں تم نہ دکھا سکے، آج تک نہ دکھا سکو گے. ہمارا یہ قیامت تک تمہارے سے مطالبہ ہے. اور جو تم نے یہ جھوٹا الزام حضرت عطائی رسول سلطان الہند خواجہ خواجگان پہ دھرا ہے کہ انہوں نے بھی ان کو ٹیررسٹ مانا ہے، ان کو دہشت گردی کا باپ جانا ہے، انسانیت کا دشمن سمجھا ہے، انہیں قاتل جانا ہے، ایک کہیں سے کوئی روایت ان کی کیا ان کے خلفاء کی لا کر کے دکھا دو، ہم ماننے کے تیار بیٹھے. تم قیامت تک ایسی کوئی روایت نہ لا کر دکھا سکو گے کہ خواجہ خواجگان نے یا خواجہ بندہ نواز نے حضرت امیر معاویہ کو ٹیررسٹ کہا ہو یا ٹیررزم کا باپ کہا ہو. کہیں ایک روایت نہیں لا سکتے. کیوں کر لا کر دکھاؤ گے؟ جس کی عدالت کو صحابہ مانے، جس کی تقوی پرہیزگاری کو صحابہ مانے، جس کی تقوی پرہیزگاری کو قرآن و حدیث وہ بھلا ٹیررسٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ الغرض وہ امینہ، اور وہ امین ہے فی وحی اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحی الہی کی کتابت میں. اگر انوچ امین نہیں ہے تو تیرے کتاب سے قرآن سے بھروسہ اٹھا. کیا لکھے تھے کہ باؤں حدیثوں سے بھروسہ کیا، کیا لکھی کہ باؤں. جب عدالت ثابت نہیں، جب تقوی پرہیزگاری ثابت نہیں تو پتہ نہیں کیا لکھا ہوگا. اس لیے اے لوگوں ایک بات کہہ دیتے ہیں، مولا علی کی محبت بھی دل میں ایسی ہی ہے جیسی کی ہونی چاہیے. امیر معاویہ ہمارے جتنے صحابہ ہیں کلہم عدول، ہر ایک کے ایک عادل ہیں، ہر ایک کے ہر ایک متقی پرہیزگار ہے، ہر ایک جنتی ہے. یا میں نے کہہ رہا اولئک عنہا مبعدون، قرآن کریم کہہ رہا یقیناً وہ جنتی ہیں. اور وہ جتنے ہیں سب کے سب ہمارے مقتدا ہیں، ہر ایک کے پیشوا ہیں. ہر صحابی کی تعظیم فرض ہے. اگر کسی صحابی کی کوئی ادنا سی توہین کرے گا تو رسول نے فرمایا تم کسی صحابی کی تعظیم نہیں کرتے مگر میری تعظیم کی بنیاد پر، کہ تم اسے میرے دوست سمجھتے ہو. اور کسی صحابی سے تم نفرت، بغض اور دشمنی نہیں رکھتے مگر میرے ساتھ تم بغض رکھتے ہو. یعنی امیر معاویہ سے دوستی یہ رسول کی دوستی کی وجہ سے ہے. امیر معاویہ سے دشمنی حضرت سرور کائنات کی دشمنی کی وجہ سے ہے. الغرض ان لوگوں نے امیر معاویہ پہ تبرہ کر کے ان سے دشمنی کا اظہار کر کے بتا دیا کہ ہم اللہ و رسول کے بھی نہیں ہیں، ہم خدا و رسول کے بھی نہیں ہیں، ہم صحابہ کرام کے نہیں ہیں، بلکہ ہم دین اسلام کے ہی صحیح معنوں میں نہیں رہے. کیسے رہیں گا با جہاں میں کوئی بھی کافر سا کافر ایسا ہے کہ اپنے رب پہ صفاحت کا داغ لے کے چلے. رسول نے فرمایا میں سلیکٹڈ آدمی، ان اللہ استفا، اور میری جو صحابہ ہے دیکھو سلیکٹڈ لوگ، دنیا میں ویسے لوگ پیدا نہیں ہوئے جیسے کہ صحابی خاص اللہ نے اپنے حبیب کی دوستی کے لیے ان کو منتخب کیا تھا. ایسی مبارک جماعت ہے کہ پوری دنیا کے سارے سلاطین زمانہ کے گروہ کو ڈھونڈ لو، ان کے سارے جتھے کو ڈھونڈ لو، ان کے
سارے نبیوں کے حواریوں کو، ان کے چاہنے ماننے والے صحابہ کی جماعت کو ڈھونڈ لو، میرے نبی کے صحابہ جیسی کوئی جماعت دنیا میں تجھے نظر نہیں آئے گی۔ ایسے صحابہ کو اللہ کے رسول کے اللہ نے منتخب کیا تھا، ان کو گالی گلوچ کرنا، ان کو سب و شتم کرنا کتنی گھٹیا بات ہوگی۔ کہا رسول خدا نے اگر کسی نے لعن و طعن کیا تو اسے کہہ دو علیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اس کے اوپر لعنت جو میرے صحابہ پر برائی تبرہ کرے، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، پوری دنیا بھر کے انسانوں کی لعنت اس شخص پر۔ ایسا ملعون بھلا کہاں جائے گا، کہاں پناہ لے گا؟ جو اسی رب کی بارگاہ کا دھتکارا ہوا ہو، اسے بھلا کیا نجات ملے گی؟ نجات لینی ہے، آج بھی موقع ہے، آؤ آؤ۔ امیر معاویہ کی محبت بھی ایک طرف دل میں سماؤ، مولائے کائنات کی عظمت کا بھی صحرا اپنے سروں پہ باندھو۔ یہ دونوں حسین سنگم کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ آپ جنت رسید ہو، جنت جاؤ گے، جہنم سے بچو گے۔ وَإِلَّا تم جانو ہمارا کام تم تک پہنچا دینا تھا، حق ہم نے تم سے تک پہنچا دیا، اور بھلی بھانتی بغیر کسی گالی گلوچ سب و شتم کے جو حق تھا ہم نے تم تک بیان کر دیا۔ قبول کرنا نہ کرنا یہ تمہارا کام ہے، ہدایت دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے۔ ہمارا کام تو ایک ہی ہے، وما علینا الا البلاغ، کہ ہم پر جو واجب تھا ہم نے حق دکھا دیا، ان لوگوں نے حق دکھا دیا، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر دی۔ اب بس اللہ کی بارگاہ میں دعا یہ ہے کہ اللہ تجھے ہدایت دے، راہ حق پر لائے، مولا کائنات کی سچی محبت، ان کے فرمان اور تعلیمات پر عمل کرنے کے ساتھ تجھے عطا کرے، ساتھ ہی ساتھ تمام صحابہ کی، امیر معاویہ کی امارت و خلافت کی سچائی بھی تیرے دلوں میں دماغ میں بٹھائے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک صحابی کے ساتھ میں نے، رب فرماتا ہے، وعدہ حسن کر لیا ہے، اور جس سے میں نے وعدہ حسن کر لیا ہے وہ جہنم سے دور رہیں گے۔ کیا جہنم سے دور رہنے کی بات، جہنم کی انہیں بھنک بھی نہیں لگے گی، قیامت کی سور کی آواز بھی انہیں حزن و ملال میں نہیں ڈالے گی۔ قیامت کے دن ان صحابہ کرام کا فرشتے استقبال کریں گے، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے وہ مبارک دن جس دن کا اللہ نے تمہیں وعدہ کیا تھا، آؤ جنت چلے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں تمام صحابہ کرام کو اس کے مراتب فضائل کے اعتبار سے ایمان و اعتقاد رکھنے، ان سے محبت رکھنے، ان کی تعظیم و تکریم بجا لانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔